کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے، چاہے انہیں کھانے کے حوالے سے ہے، چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہے، چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی، نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا، نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی، اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں، اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جانچ چھڑانی پڑے گی، کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا، قانون کی بالادستی اس ملک پہ نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو حالات بھی بناتے جا رہے ہیں دن بدن، ایسی یہ جو فارم 47 کی بینڈیڈ چور حکومت ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے۔ اب تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں، انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی، اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریئیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو۔ یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی۔ تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مکان کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا۔ سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا، پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس سے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد۔ پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے۔ ناپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیڈ آپ کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک عمل کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے، اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا ایک طرح کا جرگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک عمل ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس وقت کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے، ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز میں پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی ہم سب کریں گے، مین قائد کون ہوگا؟ سبھی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ منسٹر کریں
मैं तो हूँ ही हूँ ना। ईशा बीबी की रिहाई के लिए आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने किया? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तरफ से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उसको अगले टो करके एक और बयानियां बना लेते हैं, तो ये मन गलत कहानियां, मन गलत बातें, मन गलत चीजें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने मकसद सामने है। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमें वापस लेना है, आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठकर अजीब गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? और जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको, तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है। सजा तो यहाँ पे है नहीं। इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और मैं किसी से डरता हूँ। देखिए, हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई ना कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है और ना हम पहली दफा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी पहले दफा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया। तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टो ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूँगा कि हर बंदा अपना एक बैनर बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें, इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे, हमेशा की तरह। ये बताइएगा, पहले भी बतौर वज़ीर आला पे इल्ज़ामात रहे कि आप मुआक कमर चढ़ाई करते थे, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं और कमर बांध क्या रहे हैं। क्या इससे पहले कोई रास्ता नहीं निकल सकता? बीइंग अ CM आप बड़ों से बात करें, इस मसले का कोई हल बातचीत के लिए हो। जरूरी है कि लड़ाई होगी और फिर आप अपना मकसद हासिल करेंगे? सर देखिए, मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, मेरे ऊपर 6 जिलों पे केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूँ, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूँ। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूँ कि यार सबूत दे दो, मुझे खत्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं, न खत्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछेद करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। जिस तरह KPO पे चढ़ाई की इन्होंने, क्या सोच के की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को? हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं दे सकता, मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक वो दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क में अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब KP के हाउस पहुँचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से आप बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असेंबली पहुँचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान जो थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। आप जो एहतजाज होगा, क्या आप लीड करते हुए जाएंगे या वहाँ से कई जगह चेंज? इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फ़ोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फ़ोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये मजे की बात है।
پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو, مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس پہ آگے آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی, کسی نے بنائی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا, بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے, اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا, انہوں نے تھاوا بول دیا. وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے, تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کلوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے, تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا, لمبے بال ہیں اس کے, وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے, ہمارے ہی منسٹر تھے, ہمارے ہی لوگ تھے, ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے, جو لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز, کوئی سلو, کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے, کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے, جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں, اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ کے پی او پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. حملہ ہو گیا, حملے کے بعد کیا ہوا, گرفتاریاں کر لی, وہاں سے کر لی. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں. اب تازہ دم دستے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی, تو ہم بھی انہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. بڑے آرام سے آتے ہیں, 10 ضلعوں کے ڈی پی او بھیج دیتے ہیں, 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں. وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ڈی پی او صاحبان, اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ, تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے. آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے, اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں, اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ پہنچا ہوں, ہر محاذ پہ پہنچا ہوں, اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے, ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہوتا اسی طرح ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. جہاں تک موبائل کی بات ہے, موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے, اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی, پرائیویٹ گاڑی میں انہوں نے توڑی. میرا اسلحہ بھی لے گئے, میرا جو سوا گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے. کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے, کچھ نہیں ہوا, انکلوڈنگ بائی موبائل. لیکن میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے, کسی نے چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس, میڈیا کو لے آئے, کوڈ کھول کے دعا کیا بھائی پڑھ لے. ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی. میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا, کہاں ملا ہے. مجھے موبائل کے نمبر سے مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر, اس کا نمبر دو, اس کا نمبر دو. باقی موبائل کا کیا ہے, موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں, مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے. اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا, تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا, تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا, پھر سے موبائل واش ہو چکا تھا. انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر, بلینک اسکرین دیکھی ہوں گی. تو اگر اس کو موبائل چاہیے, نمبر تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس میں اب, کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا. تو اب نمبر تو بھی کافی آگے اور بھی آ جائیں گے. موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے, میں بڑا غریب ہوں, میں اس کو بخش دوں گا, لے لے, کہے گا تو ایک اور لے دوں گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا جو احتجاج ہے اس کا الزام اور بات کی ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے سرکاری مشینری احتجاج کے دوران آپ نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا, کیا آئین اور قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ پنجاب میں آپ کی لڑائی کریں؟ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا, آپ کی گھڑی کھڑی ہے ادھر, کون لے کے آیا ہے, کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے. میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. تو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی, اور آپ ڈی لے کے پھر رہے ہیں, تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا. اس سے اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا, دیکھتا ہوں کون رو سکتا ہے مجھے. سر شہر افسر مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورا سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو بطور وزیر اعلیٰ احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ وفاق کو گورنر راج لگانے کا موقع نہ. بات یہ ہے, اگر ہم نے ڈرنا ہوتا نا گورنر راج سے, یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کی سیاست کرنی ہوتی, تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی. تاریخ کو دیکھا کریں نا, پھر پرکھا کریں چیزوں کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہوتا نا, تو میں پھر اپنے وہ سیاسی جو اقدامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا. ہم نے اپنی مقصد
مقصد کو دیکھنا ہے. حکومتیں, گورنر راج, یہ جیلیں, یہ پرچے, یہ ہمارے راستے نہیں ہو سکتے. یہ کلیئر ہے بات. ٹھیک ہے جی. ایک سوال, رؤف حسن صاحب نے کہا جی کہ ہماری اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, اب پہلے جیسی صورتحال نہیں, اب ہم ڈائریکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. خواجہ آصف نے بیان دیا کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں, اور بیرسٹر صاحب جو آپ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے مین کریکٹر تو آپ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی رابطے میں تھے, اب بھی رابطے میں ہیں. کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کس لیول کی بات چیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس کا اگر رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, بڑے سے ہے, چھوٹے سے ہے, درمیانے سے ہے. میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ, میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں, پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. میں خود بھی کئی دفعہ بولا, بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے, جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں. میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں, کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے, تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے. آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے, آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے, جس طریقے سے دیا گیا ہے, جن کی طرف سے دیا گیا ہے, کن وجوہات پہ دیا گیا ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ, بدماشی کے زور پہ, لا قانونیت کر کے وہ کسی کا مقصد سے نظریے سے ہٹا سکتے ہیں, تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں. اب 2.5 سال ہو چکے ہیں, 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل, بکاؤ, کمپرومائزڈ, وہ سارے اب نکل چکے ہیں, جان چھوٹ گئی ہے. اب جو ہے نا, اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں, اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے, آپ مجھے روک لو گے, کل میں پھر آؤں گا. اور پھر ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر, 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے. ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں, ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے. تھینک یو. ہاں, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس میں بھی آپ ذرا غور کریں, یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی کامنٹ تھی. آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنی دہشت گردی تھی, ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا, کتنے حملے ہوئے پولیس پہ, فوج پہ, سویلینز پہ, ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں. یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے. جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی, رجیم چینج سازش کے تحت, امریکہ کی سازش کے تحت گروایا, یہ اس کے اعلی کار بنے, اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے. لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں, پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں, عوام بھی لڑ رہی ہے, اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. باقی حالات انہوں نے بنائے, مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, ہم کرتے رہیں گے.